موضوع الدرس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر آتانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي. وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس سورت مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند ثلاثی یعنی محمد بن فضیل عن المختار بن فلفل عن انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جیسے اونگ آ جاتی ہے، اونگ آ گئی یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے نیند کی کیفیت. اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. اب صحابہ نے پوچھا جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ نیند سے جیسے بیدار ہوئے، لما ضحکت یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر ایک صورت اتاری ہے اور ایک نعمت بھیجی ہے. اور پھر حضور پاک نے یہ ساری صورت تلاوت فرمائی: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ هل تدرون ما الکوثر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کوثر کیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا: اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے.
تو حضور پاک نے فرمایا کہ کوثر جو ہے یہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ نہر جو ہے وہ اتنا عظیم اور عجیب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے اس کے جو برتن ہیں یعنی وہاں جو پینے کے لیے رکھے گئے ہیں ان کی تعداد ایسی ہے جیسے تارے، یعنی جیسے تارے کتنے ہیں اللہ جانتا ہے، تو وہ پتہ نہیں برتن کتنے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو تارے دو علیہ امتی، میری امت جو ہے وہ آئے گی اور پانی پیے گی، لیکن ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کو یختل، جو اس کو اچک لیا جائے گا، ملائکہ پکڑ کے نکال لیں گے، تو میں کہوں گا کہ ہذا یا ربی انہ من امتی، یہ تو میری امت کا آدمی ہے، اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو مجھے کہا جائے گا کہ میرے محبوب انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں یہاں لفظ جو ہے نا ہے ما احدثوا بعدک، اور ایک دوسری صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح عینک پہنی تھی، اب مولوی جو پہنتے ہیں، حضور پاک نے گھڑی باندھی تھی، مولوی گھڑی باندھتے ہیں، حضور نے یہ کپڑے پہنے تھے جی، یہ غلط، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، بات ہے دین میں نئی چیز پیدا کرے، یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مرد کے لیے ریشم پہننا اور سونا پہننا حرام ہے، باقی جو مرضی ہے پہن، باقی کسی چیز پہ پابندی نہیں ہے، صرف خالص ریشم کا کپڑا پہننا اور سونا پہننا حرام ہے۔ اب اس کے علاوہ کئی قسم کے دنیا میں کپڑے آ گئے، کوئی کاٹن کے آ گئے، کوئی صوف کے آ گئے، کوئی مکس آ گئے، کوئی ٹٹران کے بنے ہوئے، تو وہ جو بھی ہو اس کا پہننا تو حرام نہیں ہے۔ اسی طرح اوقات کی پابندی کا حکم ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کیا جائے۔ تو پہلے دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ایک نشان لگا دیتے تھے لکڑی کا کہ بھی جہاں یہ لکڑی کے بعد سایہ ڈھلے گا پتہ لگ جائے گا زوال ہو گیا، اور یہ سایہ اگر یہاں تک آئے گا تو پتہ لگ جائے گا عصر کا وقت ہو گیا، اور یہ سایہ اگر فلاں جگہ تک آئے گا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا ظہر کا وقت آیا ہے۔ تو گویا کہ ایک قسم کی گھڑی تو تھی لیکن طریقہ اور تھا۔ تو اب دنیا نے ترقی کر لی تو گھڑی کی شکل نکل آئی، اگر اس کا استعمال جائز ہے تو اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اس میں بھی پھر صرف وہی چیز حرام ہوگی جو سونے کی بنی ہوئی ہے، جیسے بعض گھڑیاں سونے کی بنی ہوتی ہیں، خالص سونا ہوتا ہے وہ حرام ہے، ایک ہے کہ سونے کا رنگ ہے وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا بعض گھڑی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انہوں نے گولڈ پلیٹڈ یعنی سونے کا رنگ کرتے ہیں مشین کے ذریعے، وہ رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں ہے، خالص سونا حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے اوقات اور اوقات کے ذرائع کا باقاعدہ حضور کے زمانے میں بھی اہتمام ہوتا تھا، تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ اچھا اسی طرح حضور پاک نے تو ہوائی جہاز پہ بھی سواری نہیں فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہیلی کاپٹر پہ بھی سواری نہیں فرمائی، یہ نہیں کہے گا کوئی کہ بدعت ہے، وہ تو قرآن نے فرما دیا تھا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ نے آپ کے لیے گھوڑے بھی بنائے ہیں، خچر بھی بنائے ہیں، گدھے بھی بنائے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جو تمہارے علم میں بھی نہیں، تمہارے عقل میں بھی نہیں، وہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا اگر آج کوئی ہوائی جہاز پہ چڑھتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بدعت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بٹن لگاتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے آپ کے بدعت کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ بحرین کے علاقے سے
مال آیا حضور کے بیت المال کے لیے، تو اس میں جیکٹس تھے، واسکٹ، جیکٹ، کوٹ، یہ بھیجے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو تقسیم کر دیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، جن کی وجہ سے سورت عبس وتولی اتری تھی، جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنبیہ آئی تھی، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی حضور پاک نے سنا ہے کوٹ آئے، واسکٹ آئی ہیں، جیکٹ آئی، سب کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، چلو حضور کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم دروازے پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر سے آئے تو جیکٹ ساتھ لے آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارے لیے تو میں نے چھپا کے رکھی تھی کہ آئے گا تو خود دوں گا، اور پھر آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ کے دکھایا، دیکھو یہ بٹن دیکھو کیسے خوبصورت بٹن ہے، یہ دیکھو بٹن کیسے اچھے لگے، یہ دیکھو عبداللہ تم تو بڑا خوش، اچھا حضور آپ نے میرے لیے رکھی؟ میں ہاں میں نے تمہارے لیے چن کے رکھی تھی اور چھپا کے رکھی تھی کہ وہ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ جس کا مطلب ہے کہ اس کے بٹن تھے، تو بٹن لگانا اگر حرام ہوتا تو حضور کیوں دیتے؟ یہ حضور کیوں ہاتھ لگا کے بتلا دے گا دیکھو یہ خوبصورت بٹن کیسے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی تو بدعت ہے نا، ٹرین پہ چڑھتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے لفظ سمجھو، من احدث فی امرنا، دین میں زیادتی کر، کیونکہ دین حضور پہ مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج میں نے دین کامل کر دیا۔ جب دین کامل ہو گیا تو اب دین میں کوئی جوڑ لگائے تو یہ بدعت ہے۔ اس کو کہتے ہیں احداث فی الدین، کہ جیسے اب مثلا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، یہ بدعت ہے۔ جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور صلاۃ و سلام پڑھو، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے مرنے پر قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دو، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ حضور کتنی قبروں میں تشریف لے گئے، کتنے صحابہ فوت ہوئے، کتنے صحابہ دفن ہوئے، اور شہدائے احد پر حضور نے جنازے پڑھے، لیکن کہیں اذان نہیں دی۔ تو اب اگر آپ نے اذان نکالی ہے تو صاحب بات ہے کہ یہ دین میں نئی بات نکالی گئی ہے، یہ بدعت ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے روافض ہیں، شیعہ ہیں، انہوں نے بھی دین میں نئی نئی باتیں نکالی، قرآن پاک میں تحریف کر ڈالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے ایسے اعتقادات بیان کیے ہیں، نعوذ باللہ کافروں اور مشرکوں کے بھی وہ عقیدے نہیں ہوں گے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ خود حضرت علی میں حلول کر گیا ہے، اب دیکھنے میں علی ہے، اندر سے تو مولا علی ہے۔ اسی لیے وہ ہر جگہ کہیں گے مولا علی یا علی مدد، کیوں؟ ان کے نزدیک تو خدا ہے، خدا سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس لیے یہ احداث فی الدین ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے جو عقیدے رکھنے والے تھے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد بھی آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی حضرت علی کے زمانے میں وہ پیدا ہو گئے۔ یہ احداث فی الدین ہے۔ اسی طرح خوارج ہیں، انہوں نے بھی دین کے اندر نئی باتیں پیدا کی، انہوں نے صحابہ کی محبت کا دعویٰ کیا اور اہل بیت سے بغض کا دعویٰ کیا، انہوں نے بھی احداث کیا۔ اسی طریقے سے معتزلہ ہیں، اسی طریقے سے فرق باطلہ ہیں، فرق ضالہ ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی باتیں پیدا کی۔ اب آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ شریعت والا نبی اور ہوتا ہے اور ذلی نبی اور ہوتا ہے اور بروزی نبی اور ہوتا ہے۔ تو قادیانی نے ایک نئی بات پیدا کی، اس نے کہا بھی اصل نبی تو حضور پاک ہیں، حضور پاک تشریعی نبی ہیں اور میں ذلی نبی ہوں، اور حضور خاتم النبیین ہے، مانا جس کو بھی مہر لگا دیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ لیکن بدبخت کو پوچھو گے بھی وہ مہر ابو بکر کو بھی حضور نے نہیں لگا کے دی، حضرت عمر کو بھی نہیں لگا کے دی، عثمان و علی کو بھی نہیں لگا، تمہیں لگا کے دے دی جو تم پیدا ہی بعد میں ہوئے ہو اور منشی بن کے ساری زندگی گزاری اور انگریزوں کی کتابیں لکھ کے تاریخ میں ساری زندگی روٹی کھائی، تمہیں مہر لگا کے حضور پاک نے دی تھی۔
تو یہ احداث فی الدین ہے. ایسے لوگوں کو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا اور نہر کوثر بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے حضور پاک سے سب فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو کبھی ملائکہ نہ کہتے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. معلوم ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کا علم نہیں ہے. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھنا میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار ہو اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے. یعنی ایک آدمی ہے، شرابی ہے، 24 گھنٹے نشے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت آئے تو توبہ ہو سکتی ہے. ایک آدمی زنا میں پڑا ہوا ہے، اس کی ہر رات جو ہے وہ بازاروں میں اور گندی عورتوں کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے اور توبہ کر دے. یہ ممکن. انہوں نے کہا ڈاکو ہے، قاتل ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کی عصمتیں لوٹتا ہے، عزتیں لوٹتا ہے، بے گناہوں پہ قتل کر کے خوش ہوتا ہے، اتنا بڑا درندہ بن چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے توبہ ہو جائے. فرمایا ہر بڑے سے بڑا گناہگار توبہ کر سکتا ہے، لیکن اہل بدعت جو ہے اس کی توبہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہگار جو ہوتا ہے وہ گناہ کو گناہ ضرور سمجھتا ہے. دیکھو نا کوئی شرابی ہو، اس کو ذرا ہوش ہو تو اس کو بھائی یہ کیا یار دعا کرو بس میں مصیبت میں ہوں، دعا کرو مجھے اللہ بچے، بس میں ایک مصیبت میں پھنس گیا. اچھا اس طرح وہ اس کو اچھا کام نہیں سمجھتا، وہ بھی برا سمجھتا ہے. لیکن بدعت والا تو اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، تو دین سے کیسے توبہ کرے؟ اس کے نزدیک تو مزاروں پہ جانا، مزاروں کی چوکھٹ چومنا، مزاروں پہ سجدے کرنا، مزاروں پہ چکر لگانا، مزاروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، مزار والوں سے مانگنا، ان کے نزدیک تو دین ہے. یہ جب دین ہے تو دین سے کیسے توبہ کرے گا؟ تو لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدعتی توبہ سے محروم ہو جاتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اور پھر نتیجہ جہنم نکلتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو کتنا فکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں من امتی. اور یاد رکھیں کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ حضور کی امت کی یہ خاصیت ہوگی کہ جتنے اعضائے وضو ہیں وہ قیامت والے دن روشن ہوں گے. یعنی آپ ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کے بعد پاؤں دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ قیامت میں خاص روشنی پیدا فرما دیں گے وضو کی وجہ سے. تو امت میں حتیٰ کہ حضور نے مثال دی، فرمایا کہ اگر 100 گھوڑا سیاہ رنگ کا ہو اور اس میں ایک ابلک گھوڑا کھڑا ہو تو وہ پہچانا جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ کوئی بات ہے، جب سارے سیاہ ہیں اور ایک 5 کلیان ہے، یعنی اس کی چاروں ٹانگیں بھی سفید ہیں اور ماتھا بھی سفید ہے، وہ تو دور سے پہچانا جائے گا. فرمایا تو میری امت کے اعضاء جو روشن ہوں گے تو وہ بھی دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ میری امت ہے، اور یہ کسی اور کو یہ خاصیت نہیں ملے گی. تو یہ بھی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس حدیث مبارک کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. وقد ورد فی صفۃ الحوض یوم القیامت انہ یشرب فیہ میزابان من السماء من نہر الکوثر وان آنیتہ عدد نجوم السماء. ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہر کوثر کا ذکر ہے، اور دوسری احادیث مبارک میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی فرمایا ومنبری علی حوضی، میرا منبر میرے حوض پر ہوگا. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت حوض کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ 2 پر نالے ہوں گے آسمان کی طرف سے، وہ اس حوض میں پانی ڈال رہے ہوں گے، اور وہ پانی جو ہے وہ نہر کوثر کا ہوگا. یعنی پانی نہر کوثر کا ہوگا، ڈالا حوض کوثر میں جائے گا.
تو لہذا دونوں حدیثیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں، اور یہ وہ انعام ہیں جو حضور کو ملے ہیں، اور اتنا اکرام، انعام اور نعمتیں اور کسی کو نہیں، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پہ بھی۔ یعنی ابھی حضور نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نہیں ہوا، بعثت نہیں ہوئی، آپ کی عمر تقریباً 11-12 سال۔ ابو طالب نے شام کے لیے سفر کا ارادہ کیا کہ بھئی سامان لے کے جائیں گے، عرب جاتے تھے، یہاں سے سامان لے جاتے، شام بیچ دیتے، اور شام سے لے آتے تو مکے میں بیچ دیتے۔ انہوں نے تیاری کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ جب بالکل تیاری مکمل ہو گئی تو حضور آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یا امی لم تترکنی وحدی، انہوں نے کہا کہ چچا مجھے مکے میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تو ابھی طالب انکار نہ کر سکا، انہوں نے کہا جب خود فرما رہے ہیں، اور ابھی طالب کو چونکہ بڑی محبت تھی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بھی چلیں۔ اب یہ قافلہ چل پڑا، چلتے چلتے ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے حوران۔ وہ اس جگہ پر جب پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ، بہت بڑا عابد زاہد، اور اپنے دین عیسائیت پہ بڑا پکا تھا، صحیح دین پہ تھا، اور اس کا وہاں پر جو ہے بہت بڑا عبادت خانہ تھا۔ قافلے والے جب جاتے تھے تو وہ بھی اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ بھی سب کو ملتا تھا۔ جس قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بحیرہ کہتا ہے کہ میرے دل میں عجیب کیفیت تھی کہ مجھے چین نہیں آ رہا تھا، میں جلدی سے اپنی عبادت خانے سے نکلا اور قریش کو قافلے کو آ کے ملا۔ میں نے پوچھا بھی تم لوگ حجاز سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حجاز سے۔ میں نے پوچھا وہاں کوئی نئی بات دیکھی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بحیرہ کی نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنیاں دور باندھ کے آ رہے تھے چاچے کی طرف، تو بحیرہ نے دیکھ لیا کہ جیسے جیسے حضور آ رہے ہیں اوپر بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ کر کے چل رہا ہے، اور کسی جگہ وہ بادل نہیں ہے۔ تو بحیرہ سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے میری پریشانی۔ جب آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے ابھی طالب سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تمہارا بیٹا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے ابھی طالب، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کیوں غلط بات کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا خدا کے بندے یہ عبداللہ کا بیٹا ہے تو میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا تو یوں کہو نا کہ یہ جو ہے یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، اور میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب یہاں سے گزرے گا یتیم ہوگا، تو تم اس کے باپ کیسے بن سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ویسے کہہ دیا کہ بھئی میرے چونکہ عبد المطلب کی کفالت کے بعد میری کفالت ہے، اور ان کے والد جو تھے وہ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے، فوت ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اچھا آج اپنے قافلے والوں سے کہہ دے کہ آج جو ہے نا کھانا رات کا وہ میں دوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تکلیف کرتے ہیں، قافلے میں تو بہت سارے لوگ ہیں، تمہیں کیا ہے بہت سارے اونچے ہزاروں ہیں۔ اور نے کہا ابھی طالب میں نے پہلے کبھی قریش کے قافلے کو دعوت دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں اس بچے کی وجہ سے دعوت دے رہا ہوں۔
اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ھذا سید الاولین والآخرین وَهَذَا نَبِيٌّ جَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اولین و آخرین کا سردار ہے، اور اللہ نے اس کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجنا ہے۔ تو ابھی طالب حیران ہو گیا، ان کے دماغ میں تو یہ بات نہیں تھی نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو بہرحال کھانے کے بعد بحیرہ نے کہا کہ ابھی طالب علیحدگی میں میری بات سن لو، میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور کو فوراً واپس مکے بھیج دو، اگر آپ آگے جائیں گے تو آگے یہودیوں کا علاقہ ہے اور یہود دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہر حال میں آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ لہذا چونکہ اشد عداوت جو ہے مسلمانوں سے وہ یہودیوں کی ہوتی ہے۔ ابھی طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنا غلام دے کے واپس بھیج دیا، اور بعد میں ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں بس میرا جو سامان ہے اسی حوران میں بیچ دو بھائی، میں بھی واپس جاتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا سامان بھی وہیں بیچ دیا اور وہیں سے خود بھی مکہ واپس آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہے، 12 سال کی عمر ہے، نبوت تو ملی 40 سال کی عمر میں، لیکن اس وقت بھی یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کی نگاہیں جو ہیں وہ سرزمین حجاز پہ لگی ہوئی ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک نبی پیدا ہوگا اور نبی خاتم ہوگا جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میری امتی ہے، لیکن احدثوا بعد ذلک۔ اب فرماتے ہیں وقد روى هذا الحديث مسلم وابو داود والنسائی من طریق علی بن مسعر ومحمد بن فضیل كلاهما عن المختار من فلفل عن انس لفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا في المسجد اذا اغفي اغفاءة ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد انزلت علی آنفا سورہ فقرأ۔ اس حدیث میں آتا ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے، انہوں نے اس لفظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضور پر گویا کہ غشی نیند کی جیسے آدمی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، پھر جو حضور نے سر مبارک اٹھایا تو مسکرا رہے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پہ اللہ نے ایک سورت نازل کی ہے، پھر آپ نے یہ سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ثم قال تدرون ما الکوثر قلنا اللہ ورسولہ اعلم۔ اس کے بعد میں پتا ہے تمہیں کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا یار ہم تو نہیں جانتے، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ قال فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فيخترج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ کوثر جو ہے وہ نہر ہے جنت میں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اور اس میں بہت خیر ہی خیر ہے، وہ ایک حوض ہے اور اسی حوض پر میری امت قیامت میں آئے گی، اور اس کے اوپر جو اللہ نے برتن رکھے ہیں ان کا عدد اسے ہے جیسے کہ آسمان میں ستارے ہیں۔ اور جب میری امت پانی حوض کوثر کا پینے کے لیے آ رہی ہوگی تو ایک بندے کو درمیان میں ملائکہ اٹھا لیں گے، روک لیں گے، تو میں کہوں گا انہو من امتی، میری امت میں سے ہے، کیوں روک رہے ہو؟ تو اب وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد اس نے کیا کیا، کیسے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں۔
اور یہی وجہ ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب دین اصلی شکل میں تھا اور ماننے والے بھی مومنین تھے، صادقین تھے، مخلصین تھے، پورے عالم میں اسلام غالب آیا اور پھیلتا گیا. جب اسلام میں ہم نے جوڑ لگانے شروع کیے، قرآن کے معنی بدل ڈالے، حدیثوں کے معنی بدل ڈالے، جھوٹی حدیثیں بنا ڈالی گئیں، جھوٹی روایات گھڑ لی گئیں، جھوٹے قصے بنا دیے گئے، اور خود بھی دین پہ مستحکم نہ رہے تو دین پہ زوال آتا گیا، زوال آتا گیا، اور آج امت زوال کے آخری کناروں پہ کھڑی ہے. یعنی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مصائب، ابتلا، امتحان جو ہے وہ حضور کی امت میں. مسلمان ہونا مشکل ہے، اسلامی لباس پہننا مشکل ہے، اسلامی شکل بنانا مشکل ہے، اسلام کے ارکان پہ چلنا مشکل ہے. تو اس لیے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے، اللہ کی عنایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہم سے ہٹ گئی. کیونکہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ہم مومن بنتے ہیں. کان حقا علینا نصر المؤمنین، اگر ہم صحیح ایمان والے بن جائیں تو پھر تو اللہ کی نصرت آئے گی، آئے گی. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ آئے. دیکھا نہیں ہے کہ یعنی تابعین کی دور تک یہ عالم تھا کہ بھئی دریا آ گیا، انہوں نے کہا گھوڑے دریا پہ ڈال دو. کہہ دینا آسان ہے، تم ذرا ڈال کے دیکھ لو، انجام کا پتہ لگ جائے گا. یعنی دریا ان کو نہ روک سکے، پہاڑ نہ روک سکے، فضائیں اور ہوائیں نہ روک سکیں، اور پوری دنیا پہ اسلام پھیلا دیا. کیوں؟ وہ مسلمان تھے سچے، ان میں جھگڑے وگڑے نہیں تھے. یہ سارے جھگڑے اور مسئلے اور لڑائیاں جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ٹھیک ہے یا شافیوں کی ٹھیک ہے یا حنبلیوں کی ٹھیک ہے یا حنفیوں کی ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس کی ٹھیک ہے. چلو پڑھ تو رہے ہیں، یہ ہماری نماز ہے. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی جماعتیں بن گئی، سب کی مسجدیں الگ ہیں، مولوی الگ ہیں، عیدین الگ ہیں، خطبے الگ ہیں. یعنی نعوذ باللہ. اور پھر مصیبت یہ بھی ساتھ ہے کہ اپنے بغیر دوسرے کو صحیح نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بس حق پہ صرف ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ وہ وجہ ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے. وقد استدل به كثير من القراء على ان هذه سورة مدنية وكثير من الفقهاء على ان البسملة من السورة وانها منزلة معها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے قراء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے سورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور بہت سارے فقہاء نے یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے فرمایا یہ بھی سورت میں سے ہے، یعنی یہ بھی سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے. فاما قوله تعالی انا اعطیناک الکوثر قد تقدم فی هذا الحدیث انه نہر فی الجنت. اب مفسر فرماتے ہیں جہاں تک کوثر کی بات ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ جنت کی ایک نہر جو ہے اس کا نام کوثر ہے. لیکن میں یہاں عرض کر دوں کہ یہ بات جو ہے یاد رکھو یہ علماء نے تقریباً متفق کر رہے بات ہے، اس میں جھگڑا کوئی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اس لیے کہہ دیں الحمدللہ
حوض کوثر تو انشاءاللہ جنت میں ملے گی نا، لیکن اللہ نے ہمیں پہلے پانی ایسا دے دیا ہے جو حوض کوثر کے پانی سے بھی اور جو جنت کی 4 نہریں ہیں ان کے پانی سے بھی اور جنت کے مجموعی پانی سے بھی افضل، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں اور سیاہ میں حدیثیں ہیں کہ حضور پاک کا جب سینہ مبارک کھولا گیا تو جبریل امین ہر چیز جو تھی وہ جنت سے لائے، لیکن پانی زمزم سے بھرا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے کہ جبریل تھک تو نہ جاتا، پانی بھی جنت سے لے آتا، کو پیک 2-4 بڑی بڑی بوتلیں بھر کے، لیکن وہاں سے نہیں لیا تو پتا تھا کہ حضور کا دل جو ہے وہ افضل ہے اور ساری دنیا کے پانی میں مائے زمزم افضل ہے، لہذا اسی سے دھویا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو مائے زمزم سے دھویا گیا۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں یہاں پر سعودی عرب میں ایک سعودی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ہارٹ کے، تو ان کا اخبار میں ایک دفعہ آیا تھا کہ میں نے 3 آپریشن ایسے کیے ہیں کہ جن کے دل کو میں نے بھی زمزم سے دھویا ہے، اور مجھے جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی نا اس کے ساتھ انہوں نے بڑا منع کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، مریض مر جائے گا۔ اللہ کے بندے، یہ پانی اس مقام پہ نہیں ہوتا ہے جو پانی ہم باہر سے بھیجتے ہیں دل کو واش کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، وہ تو معقم پانی ہوتا ہے، اس کو تو بڑا دیکھا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، فلٹریشن ہوتی ہے، پھر پیک ہوتا ہے، اس کو تو کسی کا ہاتھ بھی نہیں لگتا ہے۔ تم زمزم سے پانی بھر کے، میں نے کہا ابھی مرتا ہے تو مریض بھی تو میرے ملک کا ہے، تمہارے ملک کا تو نہیں ہے، اور اگر مر گیا تو ذمہ داری بھی تو مجھ پہ ہے نا، چونکہ میں اس پوری ٹیم کا انچارج ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے 3 مریضوں پر یہ تجربہ کیا، اور اس نے اخبار میں لکھا تھا میری زندگی کے جو سب سے کامیاب آپریشن ہے وہ وہی ہے جو زمزم کے پانی سے میں نے کیا، اس جیسا آپریشن پھر نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زمزم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس میں برف ڈال دیں یا اور چیزیں ڈال دیں تو اس کی پھر جو اپنے برکات و ثمرات ہوتے ہیں پھر وہ تو نہیں رہتے نا، ورنہ زمزم تو اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ وقد رواه الامام احمد من طريق اخرى عن انس رضي الله تعالى عنه فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس انه قرأ هذه الآية انا اعطيناك الكوثر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشك شقا وإذا فتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسك إذفر وإذا حسباه اللؤلؤ۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت بھی ذکر فرمائی ہے حضرت انس سے کہ جب یہ آیت مبارک آئی تو حضور نے فرمایا کہ اوتیت الکوثر، اللہ نے مجھے کوثر دیا ہے، وہ نہر ہے، وہ زمین میں یعنی کھدائی نہیں کی گئی، زمین کے اوپر چل رہی ہے، اور اس کے جو کنارے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں موتیوں سے، اس کے کناروں پر خیام ہیں، خیمے ہیں، سب موتیوں کے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ ڈالا اس پانی میں تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مسک اذفر کے خالص مشک اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا حَسَبَاؤُهُ، اور اس کے اندر جو کنکریاں ہوتی ہیں نا پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی، وہ ایسے نہیں، وہ موتی تھے، کنکریاں نہیں، وہ موتی پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ روایت مبارک بھی آئی ہے۔ وقال الامام احمد اذن حدثنا محمد بن ابي عدي عن حميد بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فاذا انا بالنهر فتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي الى ما يجري فيه الماء فاذا مسك مذفر
آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پہ خیمے ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں. میں نے اپنا ہاتھ ڈالا کہ یہ کس چیز پہ پانی چل رہا ہے تو فضا مسکن اظفر ایسے مزو کے مشک کے اوپر چل رہا ہے. قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے الذی اعطاکہ اللہ عز وجل، جو اللہ نے آپ کو انعام عطا فرمایا ہے. ورواه البخاری فی صحیحہ ومسلم من حدیث شیبان بن عبد الرحمن عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ السماء قال اتیت علی نہر. اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک فرماتی ہیں کہ جب معراج کی رات مجھے آسمانوں پر لے گئے تو وہاں میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کنارے جو ہیں موتیوں سے، موتی ایسے جن میں سوراخ ہوتا ہے. فقلت ما ھذا یا جبریل، یہ کیا چیز؟ انہوں نے فرمایا ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. وهو لفظ البخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی. وقال ابن جریر حدثنا الربیع قال اخبرنا ابن وهب عن سلیمان بن بلال عن شریک بن ابی نمر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ يحدثنا قال لما اسری برسول اللہ ثم ذا به جبریل في السماء الدنيا فاذا هو بنهر، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پہ گئے، جب آسمان دنیا پہ پہنچے فاذا هو بنهر، ایک نہر تھی علیہ قسم من اللؤلؤ والزبرجد، موتی اور زبرجد کے محل بنے ہوئے تھے. فذهب يشم ترابه، اور اس کی مٹی کی خوشبو ایسے تھی جیسے کستوری. قال یا جبریل ما هذا النهر، یہ کیسی نہر ہے؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك، تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ نہر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہے. وقد تقدم حدیث الاسراء فی سورۃ سبحان من طریق شریک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مخرج فی الصحیحین. وقال سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا اسیر فی الجنت، کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا، اذ ارد لی نہر، ایک نہر پہ میرا گزر ہوا، حافتہ کباب اللؤلؤ المجفف، اس کے دونوں کنارے جو تھے وہ موتیوں کے بنے ہوئے تھے. فقال الملک والذی معہ، آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہر کیسی ہے؟ اتدری ما ھذا ھذا الکوثر الذی آتاک اللہ، یہ وہ کوثر ہے جس کا اللہ نے آپ کو فرمایا، آپ کو عطا فرمایا. وضرب بیدہ الی ارضہ فاخرج من طینہ المسک، اور اس نے پھر پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی جو تھی ایسے تھی جیسے مشک ہوتی ہے. وقد رواه سلیمان الطرخان معمر وحمام وغيره من قتادة به. قال ابن جرير قال حدثنا احمد بن ابي شريح قال حدثنا ابو ايوب اللباس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عبد الوهاب بن اخي بن شهاب النبي عن انس رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو النهر آتانيه الله عز وجل، آتانيه الله عز وجل في الجنة، یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے جنت میں مجھے عطا فرمائی ہے. ترابہ مسک ابیض، اس کی مٹی ایسی ہے جیسے سفید قسم کی مشک ہوتی ہے. اب تراب مسک ابیض من اللبن، سفید پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید. واحلی من الاصل، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی ہے. تردہ طیر اعناقها مثل اعناق الجذور، اور وہاں ایسے ایسے پرندے آتے ہیں پانی پینے کے لیے جن کی گردنیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے. قال ابو بکر یا رسول اللہ انہا لنائمہ قال آکلها انعم منها، تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور یہ وہ نائمہ تو نہیں پرندہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا کھانا تو اس سے بھی زیادہ انعم ہے، وہ تو جنت کا پرندہ ہے، وہ کوئی دنیا کا پرندہ تو نہیں ہے. اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، دعا مانگے کہ اللہ ہمیں جنت دے اور بغیر حساب کے لے.
کہتا ہے جی کہ ہمارے معلم نے پتہ نہیں ہم لوگ طواف وداع کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہے. ایک آدمی نے طواف تو کیا ہے لیکن اس نے طواف وداع کی نیت نہیں کی، کوئی حرج نہیں. جب اس کے دل میں یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں اور طواف کے لیے خود بخود وداع ہو گیا. کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ آدمی کہے. دیکھیں نا ابھی اب 4 رکعت نماز عشاء ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں. ضروری تو نہیں ہم کہیں کہ 4 رکعت نماز پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر. پتہ ہے کہ ہم عشاء پڑھ رہے، عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، اسی انتظار میں ہیں. کہنا تو ضروری نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس بندے نے مدینہ منورہ جاتے ہوئے گیا اور اس نے طواف کیا، اس کا معنی ہے کہ وہ وداع کر رہا ہے، آخری طواف کر رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ. تو کوئی حرج نہیں، کوئی دم شم نہیں اس پر. کہتے ہیں جی کہ نام جو ہے اس کا زندگی پر اثر ہوتا ہے. ایک آدمی مجھے کہا کہ تمہارا نام یحییٰ میں نے رکھا ہے، وہ تیرا بڑا دشمن ہے، کیونکہ اس نام والے جتنے لوگ ہیں وہ غمگین رہتے ہیں، خون میں لت پت ہوتے ہیں. بھائی اللہ کے بندے، یحییٰ تو قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے، یہ تو وہ نام ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. جو نام خدا نے رکھا ہے وہ گندا ہے اور خون والا ہوتا ہے اور غمگین والا. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو منکر قرآن ہیں. ایسے لوگوں کے بالکل قریب نہ جایا. باقی وہ ہمیں حکم یہ ہے کہ نام اچھا رکھا کرو. کیا معنی ہے؟ یعنی جس نام سے کوئی برائی نہ ٹپکتی ہو. جیسے ایک آدمی کا نام تھا حرب، جنگ. آپ نے فرمایا نام بدل دو اللہ کے بندے، جب تمہیں پکارے تو کیا کہیں، یا حرب جنگ، ادھر آؤ ادھر آؤ، ہم جنگ بلا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ تو نام جو ہے بدل دو. اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی آیا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے فہم کولا. انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا شہم. کہا ماں کا نام کیا؟ اس نے کہا نار، آگ. آپ نے فرمایا ارجع الی بیتک ان اللہ حرک علیک بیتک، لوٹ جاؤ، اللہ نے تیرے گھر کو آگ لگا دی. تم چڑھا رہے ہو عمر کو کہ میری ماں کا نام آگ ہے اور میرا نام کولا ہے اور باپ کا نام اس سے بڑا کولا ہے. یہ کیا ہے یہ نام؟ تو اس لیے حضور ایسے نام بدل دینے کا حکم دیتے. اچھا بعد نام اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں ذرا بڑائی معلوم ہوتی ہے. برا آپ نے فرمایا نہیں یہ نام تبدیل کر. ہم اپنی کیسے بڑائی بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے نا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. لیکن یہ کہ نام کا اثر ہوتا ہے اور نام رکھنے سے آدمی خون میں پڑ جائے گا. یہ تو جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کا نام یحییٰ تھا. یعنی جاہلوں کے بھی کوئی سینگ ہوتے ہیں، ذرا کیا کرے آدمی. جتنے لوگ آج روز مرتے ہیں 10-20 تو معمولی بات ہے نا. اخبار اٹھا لو بس یہی ہوگا، اتنا مر گئے، اتنا گر گئے، اتنا گاڑی ٹکرا گئی، اتنا موٹر سائیکل ٹکرا گیا، اتنا حادثہ ہو گیا، گاڑی کھائی میں جا گری، فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو گیا. بس موت 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 لگی ہوئی، اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا. اور میرے مدنی پاک نے سچ فرمایا تھا کہ جب تم میری امت میں زنا عام ہو جائے گا اللہ موت مسلط کر. آج دیکھ لو ایک ٹیلی فون بیچنا ہو نا جی، ننگی لڑکیاں کھڑی، چائے بیچنی ہو لڑکیاں کھڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر وقت چینل پہ شیطان ناچ رہا ہے 24 گھنٹے. یعنی کوئی ٹائم ہی نہیں نا جس میں کوئی چینل بند ہوتا ہو. ایک بند ہو دوسرا چالو ہو گیا، ایک ہوا تو تیسرا چالو ہو گیا. اب تو 400 چینل ہے، ساری رات صرف سرچ کرتے رہو، چینل ختم ہی نہیں ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ بےہودہ بات ہے
یہ تو قرآن کا نام ہے اللہ کے بندے، تم تو خوش قسمت ہو کہ ایسا نام تیرا رکھا گیا۔ داڑھی رکھنا سنت کے مطابق ایک مشت یعنی 4 انگلی کے برابر ہو۔ بعض لوگ لمبی داڑھی رکھتے ہیں، وہ بھی یعنی ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کا حکم ہے نا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، تو لہذا بڑھاؤ جتنا بڑھتی ہے۔ لیکن بہرحال ائمہ 4 کا اسی پہ اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، اور حضور کی بھی سینے پر تھی، ناف تک تو نہیں تھی۔ درود پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ ہر ہم سے، غم سے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر آدمی حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے، شافی ہے تو فاتحہ پڑھا کرے۔ بیوی اپنے خامد کی عزت تو کرتی ہے لیکن اس کے والدین کی عزت نہیں کرتی، اس کو کرنی چاہیے۔ اس کے والدین جو ہیں، شوہر کے والدین بھی اس کے لیے والدین ہیں نا، اس کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن اصل میں تالی جو ہے نا، دیکھو ایسے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ تو انہوں نے بیٹی نہیں بنایا، اس نے ماں باپ نہیں بنایا۔ اگر وہ ساس سسر بھی اس کو بیٹی بناتے، پیار کرتے، محبت کرتے، تو وہ بھی ان کو اپنا ماں باپ سمجھتے۔ مصیبت تو یہی ہے نا، اپنی بیٹی کا تم جتنا خیال کرتے ہو، دوسرے کی بیٹی کا اتنا خیال کرتے ہو۔ آج سے شروع کرو، دیکھو کل سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے جمعہ کے دن اذان کے بعد فوراً خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو دوران خطبہ جو ہے آنے والے 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو گیا، اب کلام ہر چیز بند ہے، تبلیغ بھی بند ہے، آپ دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ کرو۔ تو جب امر بالمعروف ونہی عن المنکر بند ہے تو ہر چیز بند ہے، پھر بیٹھ جائے بس سکون کے ساتھ، کچھ نہ پڑھے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھی تو اس صحابی نے 2-3 دفعہ پڑھی، تو وہ اس کی غربت کو ظاہر کرنے کے لیے اجازت دی گئی تاکہ لوگ اس کی مدد کریں بعد میں۔ جب وہ اسے عادت بنا لی تو حضور نے منع کر دیا۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جلدی پڑھو، ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لو، لیکن جتنا جلدی پڑھو گے اتنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی کو کچھ مال ملے، کس کا مال ملے، یعنی اتفاق سے سڑک پہ پڑا ہوا ہے، تو مالک کے لیے رکھ دو، انتظار کرو۔ اگر مالک نہ ملے تو پھر غریبوں میں تقسیم کرو، یہ نہیں کہ دوستوں میں تقسیم کرو۔ کام کرتے ہوئے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں اگر کوئی آدمی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم پڑھ سکتا ہے، کوئی بطور دعا پڑھ سکتا ہے، بطور آیت قرآن نہیں، بطور دعا۔ ورنہ جو اصل دعا ہے وہی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ تمہیں جتنی یاد ہو اللہم اغفر لی وارحمنی اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال وہ دعائیں جو حدیث مبارک میں ہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعا ہے تو اس کو بھی بطور دعا پڑھنا ہے، بطور قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہم طواف میں پڑھتے ہیں تو گویا بطور دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بطور دعا پڑھے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين